الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 35ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کفار کے سخت عذاب کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جنہیں دنیا میں کی گئی ان کے برے اعمال کی سزا دیتے ہوئے میدان محشر میں سب سے پہلے ذلت میں مبتلا کیا جائے گا، اس کے بعد سخت عذاب میں جو جہنم میں ہوگا اس عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور ان کا کھانا اور کچھ نہیں ہوگا سوائے تھوڑے سے دوزخیوں کے پیپ کے۔ معاذ اللہ پیپ سے ویسی اپنی پیپ نکل جائے اگر زخم میں سے تو کراہت پیدا ہوتی ہے، ہاتھ پہ لگ جائے تو اتنی کراہت آتی ہے، جلدی سے انسان دھوتا ہے، اور وہاں پر دوزخیوں کے گندے زخم سے نکلا ہوا پیپ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار، گناہ گار، جو مطلب کفر میں مبتلا تھے ان کا یہ کھانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، ہمیں صاحب ایمان رکھے، ایمان پر عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے اور بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ تو اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جو دنیا میں چیزیں ہیں ان کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے کہ جو دنیا میں تم دیکھتے ہو ان کی بھی قسم، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو یعنی آخرت کے احوال ان کی قسم یاد فرمائی۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوقات ہیں کہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو اور بہت سی مخلوق ایسی ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے ہو، جیسے فرشتے ہر شخص کے سامنے تو نہیں آتے، جنات ہیں، اسی طرح ہزارہا بلکہ آپ اس کو اربوں خربوں میں لیجئے جو ابھی تک ہم پر منکشف نہیں ہو سکی ہیں، ایسی مخلوقات بھی اس فضا میں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں جن تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی ہے اور ان کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ قیامت تک یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے اور قیامت تک کے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اس آیت کو۔ ہر دور میں ان لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اس کے لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک کریم رسول کا قول ہے، لیکن یہ تو پھر بات غیر مناسب ہوگی کہ یہ نبی کریم کا قول تو نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس لیے نفیس ترجمہ یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم فرمانے والے رسول سے باتیں ہیں، یعنی ضرور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول سے کلام ہے، رسول سے باتیں ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، جیسے کہ بعض کفار نے دعویٰ کیا کہ یہ قرآن تو شعر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ ایک تو یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے حبیب سے فرمایا، یہ کسی شاعر کے کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا کتنا کم یہ یقین رکھتے ہیں، کہ ان کو یہ اتنا اندازہ کیوں نہیں ہوتا کہ یہ اتنے بڑے بڑے ان میں فصحاء بلغاء موجود ہیں، اس کے باوجود قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے مبہوت کھڑے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تمہارے درمیانی رہتا ہو اور پھر وہ ایک ایسا کلام 40 سال کے بعد ایسا کلام کرے کہ تم سب مبہوت ہو جاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 سال تک وہ کلام کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ یقیناً یہ اس رسول کا اپنا کلام نہیں، بلکہ تمہیں آواز رسول کی آ رہی ہے، بظاہر الفاظ تم رسول کے سن رہے ہو، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اور یہ نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تو کتنی کم یہ توجہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قباحت کو بیان فرمایا، ان کی مذمت فرمائی کہ کفار کتنا کم یقین رکھتے ہیں، کتنی کم توجہ کرتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ قرآن ان کے درمیان نازل ہو رہا تھا، اللہ نے ان کے سامنے قرآن کی حقانیت کو واضح فرما دیا تھا، لیکن انہوں نے اس خوش قسمتی سے فائدہ نہ اٹھایا اور بدبختی ان پر غالب رہی۔ تنزیل من رب العالمین، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی اس قرآن کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو اس تمام جہان کا رب ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، یعنی یہ رسول اللہ تعالیٰ براءت رسول کے بیان فرما رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ کاہن کا کلام ہے یا
یہ رسول کلام غلط، اگر کاہن کوئی اس کو لے کر آتا اور بناتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ایک بات بھی بنا کر کہتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے، یعنی دل کی رگ ہی کاٹ دیتے اور انسان وہ ہلاک ہو جاتا۔ کوئی بھی کاہن جو اگر کاہن کی طرف تو منسوب کرتے ہو یا کسی شاعر کا کلام کہتے ہو، تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ دیتا، یعنی اگر واقعی ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سزا عطا فرما دیتا، اور ایسا نہیں ہے۔ وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن متقین کو نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ یہ کفار سے خطاب ہے کہ ضرور تم میں کچھ جھٹلانے والے ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، یعنی بروز قیامت قرآن کا جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک وہ یقینی حق ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے حبیب کریم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان فرمائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی فضیلت بیان فرمائی، کفار کی مذمت فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی آیات جب بھی ہمارے سامنے آئیں جن میں مومنین کے تذکرے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اے اللہ بغیر طلب کے تو نے ہمیں مومن بنا دیا، تیری بڑی کرم نوازی ہے۔ اور جب کفار کے واقعات، ان کے قصص، ان کے عذاب کو سنیں تب بھی شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کافر نہیں بنایا، ورنہ اگر ہم ساری زندگی کفر میں گزار دیتے اور موت سے پہلے ایمان کی توفیق حاصل نہ ہوتی تو یہ انجام پھر ہمارا بھی ہو جاتا۔ یہاں تک سورۃ الحاقہ کا اختتام ہوا، اور آج انشاءاللہ سورۃ المعارج کا آغاز ہوگا۔ اس میں 44 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ یہ نضر بن حارث کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اسے بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کی زبان سے نکلا، اس بدبخت نے کہا کہ اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اے اللہ ہم پر آسمان سے عذاب نازل فرما اور ہمیں ہلاک و برباد کر دے۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو گناہگار قسم کے ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے دوسروں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، اور اس طرح نفسیات سے کھیل کر اور دوسروں کو نفسیاتی طور پہ مروب کر کے اپنے لیے بزرگی کے آثار یا بزرگ پیدا کرتے ہیں، یا اپنے لیے بڑا پن ظاہر کرتے ہیں، اس کو پیدا کر لیتے ہیں کہ دیکھو ہم بہت بڑے ہیں، دوسرا حقیر اور کمتر ہے۔ جیسے تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی نڈر ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسے کسی نے کہا کہ بھئی ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا ہے جہنم؟ ارے ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ ابھی تو سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو بڑا جرأت مند بنتا ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ لا کے پستول رکھ دے تو پھر پتہ چلے کہ کتنا بہادر ہے، تو پھر وہ عذاب جہنم۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے موقف کو حق ثابت کرنے کے لیے یا اپنی غلط بات کے باوجود اپنی فوقیت کو قائم رکھنے کے لیے اسی طریقے سے سامنے والے کی حق بات کے خلاف بہت بڑا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، تاکہ قریب والے لوگ کہیں کہ نہیں یار اگر یہ بات غلط ہوتی، اگر یہ ناحق ہوتا تو اتنی بڑی بات کوئی کہتا، اتنی جرأت کوئی کرتا۔ تو نفسیاتی طور پہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اس شخص کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ نضر بن حارث نے بھی ایسے ہی کیا، بولا تو اس کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئیں کہ سأل سائل، ایک سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے، بعذاب، ایک عذاب کا، واقع للکافرین، جو کافرین پر واقع ہونے والا ہے، لیس لہ دافع، ایسا عذاب کہ جس کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم،
کانا مقدارہ 50,000 سنہ، ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کریں گے، اوپر کو جائیں گے۔ کانا مقدارہ، کہ فی یومن، ایک ایسے دن میں، کانا مقدارہ، کہ جس کی مقدار 50,000 سنۃ، 50,000 سال ہے۔ یہ نص صریح ہے اس پر کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو فصبر صبرا جمیلا، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ہی اچھے انداز سے صبر فرمائیے، ان لوگوں کا انجام برا ہی ہوگا، آپ ہمت رکھیے۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے دور گمان کر رہے ہیں۔ کفار سمجھ رہے ہیں بھی تو بہت دور ہے۔ دیکھیں نا اس زمانے کے کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے، لیکن بدبخت تھے، تو انہیں قیامت بہت دور نظر آ رہی ہوگی کہ ارے جی ابھی تو بہت پتہ نہیں کب قیامت قائم ہوگی، 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم اس دور میں آ گئے۔ اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں ارے جی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، بہت دور ہوگی۔ لیکن جس کو ہم دور سمجھتے ہیں وہ ایک دم اچانک قریب بھی آ جائے گی، اس طریقے سے کہ وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں رہے گا۔ جو مر جاتا ہے اسے تو پھر قیامت بہت ہی قریب سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ آخرت کے احوال دیکھ لیتا ہے۔ ہمیں تو پھر دنیا کے رنگینیوں نے اپنے اندر مطلب آغوش میں لیا ہوا ہے، ہمیں جکڑا ہوا ہے، لیکن جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، وہاں کے احوال دیکھتا ہے، تو پھر اس کو کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً پھر قیامت کے آنے کی خبر بھی سچی ہے، کیونکہ باقی خبریں سچی ہو گئیں۔ اس وقت اس پہ مزید خوف اور دہشت طاری ہوتا ہے، اور پھر اگر کافر مشرک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، تو اللہ کا عذاب بھی اس پر مسلط رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، حالانکہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی مثل ہو جائے گا۔ پگھلی ہوئی چاندی کو آپ دیکھیں کہ وہ چمکدار بھی ہوتی ہے، اور بالکل اس کو بہائیں تو یوں بہہ جائے گی، بالکل پانی کی طرح۔ اس طرح آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چمک رہا ہوگا اور پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے اون ہوتی ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہیں پوچھے گا، کوئی خبرگیری نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ہے کفار اور مشرکین کے بارے میں، یا پھر ان مسلمانوں کے بارے میں کہ جن کی دوستی ذاتی اغراض کی وجہ سے تھی، فساق اور فجار تھے، اور یا تو بری نیت سے دوستی تھی، یا پھر ایسی دنیاوی ذاتی مفادات کے لیے وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ لیکن جو مومنین ہوں گے، جو نیک اللہ کے بندے ہوں گے، وہ تو باقاعدہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھنے کا انعام حاصل کر رہے ہوں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگ ہوں گے جو عرش الہی میں ہوں گے، اور ان کے اس پر لکھا ہوگا اوپر کہ ایک روایت میں کہ پیشانی پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام بھی رشک فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ایسا ہے، رشک اس اعتبار سے نہیں کہ ان کا مقام کو معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام سے بہت افضل و اعلیٰ ہوگا، بلکہ وہ خوش خرم جب نظر آئیں گے تو انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے بہت زیادہ معرفت رکھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو جانتے ہیں، اور اس بے نیازی کی بنا پر وہ خوف زدہ ہوں گے۔ تو جب ان کو خوش و خرم دیکھیں گے کہ ان پر یہ خوف طاری نہیں ہے، تو ان کو وہ بڑے پرسکون سے محسوس ہوں گے، تو ایک رشک سا پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز ہے۔ اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نبی ہوں، صحابہ کرام ہوں، یہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے، اور اللہ کی بے نیازی پر انہوں نے توجہ رکھی۔ بالکل اس کو یوں سمجھ لیجئے بلا تمثیل، جیسے ایک بادشاہ بڑا سخی، بڑا مہربان ہے، لیکن جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر کسی کو نہیں دیکھتا کون سامنے کھڑا ہے، گردن اڑا دیتا ہے۔ اب آپ اس کے دربار میں داخل ہوں، اور اس بادشاہ کے عالی شان تخت کے ساتھ ایک تخت کے اوپر وزیر صاحب تشریف فرما ہوں، تو شاید آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ وزیر کتنا خوش قسمت آدمی ہے، کتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا اس کی شان ہے۔ لیکن اس وزیر سے پوچھئے کہ چونکہ اسے بادشاہ کی بے نیازی معلوم ہے
کہ اگر تھوڑی سی بات پہ یہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو نہیں دیکھتا، تلوار نکال کے گردن اڑا دیتا ہے، تو وہ اس عظیم جگہ پر بیٹھنے کے باوجود خوف زدہ ہوگا، بار بار گھبرا رہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے، ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے۔ تو انبیاء علیہم السلام کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ معرفت الہی بہت زیادہ چونکہ ان لوگوں کو حاصل ہے، ان نفوس قدسیہ کو حاصل ہے، لہٰذا اس معرفت کی بنا پر وہ خوف میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے جب وہ دیکھیں گے کہ بالکل بے خوف ہے تو ایک رشک سا پیدا ہوگا۔ اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بعض اوقات جیسے گھر کی بہنیں ہوتی ہیں، سارا دن کام دھندے میں لگی رہتی ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں بیچارے باہر بڑے مصروف آتے ہیں، تو گھر میں جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے یا ابھی اسکول بھی نہیں جاتا بچہ، 1 سال 2 سال 3 سال کا بچہ ہے بالفرض، اور وہ کھیل رہا ہے کود رہا ہے، کھلونا سے کھا رہا پی رہا ہے، تو ہم بھی بعض اوقات اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یاد ہے وہ کتنا کیا بچوں کی زندگی ہے، کوئی پرواہ نہیں، نہ کمانے کی، نہ کھانے کی، نہ کام کاج کی، جب دل چاہا سو گئے، جب دل چاہا اٹھ گئے، تو ہمیں ایک رشک سا آتا ہے۔ حالانکہ نعمتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، شعور ہے، پیسہ ہے، جس طرح چاہو استعمال کرو، بچہ تو مجبور محض ہے، لیکن ہم بعض جہتوں سے اس بچے کو کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے اور بڑے مزے ہیں بچوں کے، اور اس پر پھر ہم رشک بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کی کیفیات میدان محشر میں نفوس قدسیہ کی بھی ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جیسے یہ تھا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہیں پوچھے گا۔ یہ آپ کو سمجھا دیا کہ نیک لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ گناہگار فساق و فجار اور کفار و مشرکین کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ بڑی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ یبصرونہم، وہ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا کہ لو کاش، یفتدی، وہ فدیہ دے دے، من عذابن، عذاب سے، یعنی عذاب کے بدلے میں فدیہ دے دے، یومئذ، آج کے دن، ببنیہ، اپنے بیٹوں کا، یعنی کتنی خود غرضی طاری ہو جائے گی۔ یہ کافر مجرم ہوگا جو کہے گا کہ آج اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے مانگ لینا کہ بیٹے دے دو تو تمہیں عذاب سے بچا لوں گا، تو بیٹے دے لوں گا اور اپنی جان چھڑاؤں گا، ایسی خود غرضی طاری ہوگی جو قرآن کی اس نص صریح سے ثابت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ یود المجرم، خواہش کرے گا مجرم، تمنا رکھے گا مجرم، لو یفتدی، کہ کاش فدیہ دے دے وہ، من عذابن، عذاب سے، یومئذ، آج کے دن، ببنیہ، اپنے بیٹوں کا، وصاحبتہ، اور اپنی زوجہ کا، واخیہ، اور اپنے بھائی کا، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے، یعنی پورے خاندان کو میں دے دوں میری جان چھوٹ جائے، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں ہے سب کو میں دے دوں، یعنی ایسا اس کی تمنا بڑھے گی، بیٹے دے دوں گا، بیوی دے دوں گا، رشتہ دار خاندان والے دے دوں گا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں لوگ ہیں ان سب کو میں فدیے کے طور پہ دے دوں گا، ثم ینجیہ، پھر یہ بدلہ، یہ دینا جو ہے اسے بچا لے، یعنی پھر وہ نجات پا جائے، یہ وہ تمنا کرے گا، لیکن کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انہا لظیٰ، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، کھال اتار لینے والی، یعنی ایسی خطرناک آگ ہے کہ جیسے لگے کھال پوری اتر کے گر جائے گی، تدعو من ادبر وتولی، وہ بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور منہ پھیر لیا، یعنی پیٹھ دکھائی اور منہ پھیر لیا۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، پیٹھ پھیر لیتا تھا، منہ پھیر لیتا تھا، اس کے لیے عذاب ہوگا، یعنی کافر، مشرک اور منافق کے لیے۔ اس پہ مزید کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔